اور اس ادارے کے معزز اور قوم کے معمار طلبہ کرام، ختم نبوت کے عنوان پر آپ کی ذہنی سطح کے مطابق دو چار ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں اپنا پیغام توحید پھیلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور آخر میں حضور اکرم، نبی مکرم، نبی معظم، نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت اور رسالت اور عصمت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، اور نہ کوئی معصوم ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنے دجل اور فریب میں امت کو مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ فرما دیا تھا۔ اسی اثناء میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ لشکر وہیں پہ رک گیا۔ صحابہ اکرام نے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، مجاہدین سارے ختم نبوت کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں تو مدینہ خالی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا سانحہ ارتحال یہ بہت بڑا سانحہ ہے، کہیں دشمن مدینے پہ حملہ نہ کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فکرہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخ نے اپنے الفاظ میں سنہری حروف میں لکھا ہے۔ فرمایا اگر ہماری لاشوں کو مدینے کے کوے بھی نوچیں، لیکن جو لشکر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے نکلا ہے اور حضور علیہ السلام کے گستاخ کے مقابلے میں نکلا ہے، ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا۔ تو ختم نبوت پر جتنی قربانیاں ہوئیں، 74 کا آئین بنا، علماء اکرام نے بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام قادیانی کے خلاف ایک تحریک چلائی اور ختم نبوت پر علماء اکرام نے قربانیاں دی، مذہبی لوگوں نے اس پر قربانیاں دی۔ لیکن یہ تاریخ ختم نبوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے ختم نبوت کا درس عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ملا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ختم نبوت کا درس علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے ملا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں ختم نبوت کا درس پیر مہر علی گولوی صاحب سے ملا ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں ختم نبوت کا درس سیدنا ابو بکر صدیق سے ملا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کے پہلے محافظ اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے پہلے لشکر اسامہ بن زید کو روانہ کرنے والے اور مسلمہ کذاب کا خاتمہ کرنے والے وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو در حقیقت اسلام کے پہلے، حضور اسلام کے بعد ختم نبوت کے پہرے دار، ختم نبوت کے سپاہی، ختم نبوت کے مجاہد جنہوں نے ختم نبوت پہ قربانی دی، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ شدید حالات کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لشکر کو ختم نبوت کے دفاع کے لیے بھیج کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں حضور کی ناموس مقدم ہے، ہمیں آقا علیہ السلام کی عزت اس قدر محبوب ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا نامدار علیہ السلام کی نبوت کی گستاخی یا حضور علیہ السلام کی توہین ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو در حقیقت صحابہ اکرام ہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے امت کو ختم نبوت پہ کاز پہ لگایا، ختم نبوت کے مشن پہ لگایا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا حضور علیہ السلام نبی ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا حضور علیہ السلام رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بطور نبی کے دیکھا
حضور اسلام کو بطور رسول کے دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے دلائل امت کو دیے، اور وہ قرآن جو 2 گتوں میں بند کر کے امت کو دیا، اس قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے، آپ زمانے کے اعتبار سے بھی نبی ہیں، آپ مرتبے کے اعتبار سے بھی نبی ہیں۔ تو امت کو ختم نبوت کے کاز پہ لگانے والے حضور اسلام کے مقدس جماعت صحابہ ہے۔ تو در حقیقت تحریک ختم نبوت جتنی بھی شروع ہوئی ہیں، اس کی بنیاد میرے حضور کے صحابہ ہیں، اور ختم نبوت کا کاز وہ عظیم مشن اور نظریہ ہے کہ ختم نبوت پر اگر حملہ کیا جائے، اور دوسری بات ختم نبوت کے لوازمات کا بھی احترام کیا جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضور آخری رسول تو ہیں، آخری نبی تو ہیں، لیکن معصوم نہیں ہے، اب یہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ جس طرح میرے نبی آخری رسول ہیں، میرے حضور آخری نبی ہیں، اسی طرح میرے حضور معصوم ہیں، لا معصوم بعدہ، اور عصمت حضور اسلام کی نبوت کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کے بعد کسی کو نبی مانے تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو رسول مانے یہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور اگر بندہ حضور کے بعد کسی کو معصوم مانے یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ وہ عظیم طالب علم ہو، وہ جوان ہو جنہوں نے بڑے ہو کے امت کی رہبری کرنی ہے، امت کی بات دوڑ سنبھالنی ہے، آپ میں سے کسی کے چہرے پر نہیں لکھا کہ یہ کس درجے کا افسر بنے گا، یہ کس محکمے میں جائے گا، یہ ملک و ملت کی کیسے خدمت کرے گا، آپ میں سے کسی کے چہرے پر نہیں لکھا۔ اللہ آپ سب کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ لیکن آپ نے جب یہاں سے نکلنا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی منصب پر پہنچنا ہے، تو آپ نے منصب ختم نبوت کو نہیں بھولنا ہے، آپ نے صحابہ کی قربانیوں کو نہیں بھولنا ہے، آپ نے صحابہ اکرام نے وہ جو ختم نبوت پر پہرا دیا ہے اور حضور اسلام کی تعلیمات کو امت مسلمہ کے دروازے تک پہنچایا ہے، آپ نے اسے نہیں بولنا ہے۔ آپ نے ہر فرض سے مقدم حضور اسلام کے دین کے فرض کو رکھنا ہے، ہر فرض سے مقدم حضور اسلام کی شریعت کے فرض کو رکھنا ہے، ہر فرض سے مقدم حضور اسلام کے مذہب اور طریقہ اور رواج کو رکھنا ہے، ہر کام سے مقدم حضور اسلام کی نبوت اور نبوت کے پہرے داروں کی عزت کو رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو کامیابیاں نصیب فرمائے، پڑھانے والے تمام اساتذہ اکرام کو اللہ خیر برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پرنسپل صاحب ان کے پورے عملے کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ صحت سلامتیاں نصیب فرمائے، اور جتنے طلبہ اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جل شانہ سب کو کامیاب فرمائے، اللہ سب کے حافظے قوی فرمائے، اللہ جل شانہ سب کو کتابوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور سب کو اساتذہ اکرام کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ختم نبوت کا اور صحابہ اکرام کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔